شاندانہ آپ کی اجازت سے پہلے ہم ثاقب سے کچھ اپڈیٹ لے لیں. آج سپریم کورٹ میں بڑی ہنگامہ خیز قسم کی سماعت رہی ہے. سپریم کورٹ کے ایک اور جج نے ایک اور خط لکھ دیا ہے اور ایک بار پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلوں پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے, اور خاص طور پہ جو 63A کا نظر ثانی بینچ ہے جس میں منحرف اراکین پارلیمنٹ کو پارٹی ہدایات کے برخلاف ووٹ جو دینا تھا وہ شمار نہ کرنے کا جو فیصلہ ہے اس پہ دوبارہ جائزہ لیا جا رہا ہے. یعنی کہ ووٹ اب یہ بھی امکان ہے کہ شمار ہو سکتا ہے. تو آج تو جسٹس منیب نہیں آئے, ان کی کرسی خالی رکھی گئی اور معاملہ کل تک چلا گیا ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں. تو کیا لگتا ہے یہ کیا جلدی کیا ہے چیف جسٹس صاحب کو, آج نہیں تو کل کیوں, اور آج معاملہ کیا تھا آپ کے خیال میں, جسٹس منیب کیوں نہیں بیٹھے بینچ پہ؟ ایک تو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب 25 اکتوبر کو ریٹائرمنٹ بھی ہے, تو ٹائم بھی کم ہے کسی لحاظ سے. کلاک از ٹکنگ. تو عمومی طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ اگر بینچ میں کوئی ریکیوز کر دے جج تو پھر جو چیف جسٹس کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم کمیٹی کے سامنے رکھیں گے, تو کمیٹی ریکنسٹیٹیوٹ کرے گی تو دوبارہ کیس جو ہے وہ فکس ہوگا. لیکن یہاں آج سے کل تک جو ہے وہ رکھا گیا ہے, تو اس میں جلدی بھی لگ رہی ہے. مگر آرڈر میں یہ تھا نا کہ اگر جسٹس منیب کو منانے کی کوشش کریں گے, اگر انہوں نے نہ مانا تو کل نئی جو ہے بینچ بن جائے گا, کوئی جسٹس منیب کی جگہ کسی اور کو لایا جائے گا. تو کیا ججز کمیٹی کا کوئی اجلاس ہونا تھا کل کے بینچ کے والے؟ نہیں, وہ آرڈر میں یہ تھا کہ یہ آرڈر جو ہے وہ جسٹس منیب کے سامنے رکھا جائے گا, رجسٹرار رکھیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ آپ سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ بینچ میں آ جائیں. تو اب ان کی جانب سے ہاں یا نہ جو ہے وہ ہونے کے بعد ہی کمیٹی کا اجلاس ہونا ہے. تو ایسے لگتا ہے کہ شاید ان کو دیا گیا ہوا آرڈر آگے سے انہوں نے ابھی ہاں نہ کی ہو, اور کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ میں بھی کل جو ہے وہ. جسٹس منیب نے کوئکلی یہ بتا دیں کہ خط میں کہا کیا, ان کا اعتراض کیا تھا, اور جسٹس منصور علی شاہ کے خط سے معاملہ شروع ہوا. پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بڑے سنگین الزامات لگائے جسٹس منیب کے کنڈکٹ کے حوالے سے, لیکن بظاہر جسٹس منیب نے تو اپنے خط میں جو ابھی تک سامنے آیا ہے ان الزامات کا تو جواب دینا بھی گوارا نہیں کیا, اور انہوں نے کہا کہ جو آئینی سوالات جسٹس منصور نے اٹھائے تھے قاضی فائز عیسیٰ پہلے ان کا جواب دیں. جی, اس میں ایک تو یہی تھا نا کہ آئینی سوالات, مطلب دوسرے لفظوں میں جسٹس منصور علی شاہ کے اٹھائے گئے سوالات کو انڈورس کیا انہوں نے. دوسرا انہوں نے جسٹس یہ مظہر عالم میاں خیل ایڈ ہاک جج ہیں تو وہ بیٹھ نہیں سکتے, اس پر انہوں نے اعتراض کیا. اور تیسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ 19 جولائی کی جو میٹنگ تھی کہ اس میں جو پرپوزڈ بینچ تھا چیف جسٹس نے پرپوز کیا تھا, اس میں جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس امین الدین خان تھے. اور اب 23 سپٹمبر کو چیف جسٹس نے خود ہی جو ہے وہ اس میں پرپوز بینچ تھا اس میں خود ہی تبدیلی جو ہے وہ کر لی ہے. اور ایڈ ہاک جج کے حوالے سے انہوں نے ایک حوالہ بھی دیا ہے کہ شاید 27 یا 28 جولائی کو کوئی ان کی کنورسیشن ہوئی جو واٹس ایپ گروپ ہوگا تینوں کا کمیٹی کا, تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ طے ہوا تھا کہ ایڈ ہاک جج کیا کریں گے, تو وہ طے شدہ تھا, اس کے باوجود ان کو اس میں جو ہے وہ شامل کر لیا گیا ہے. جی شاندانہ, آپ کی خاطر, آپ کی پارٹی کی خاطر سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ آپس میں لڑ پڑے ہیں. تو یہ آئین کی بالادستی اور عدلیہ کی آزادی کے لیے آپ کی پارٹی کی نظر نہیں آ رہی, کس قسم کی آپ سپورٹ کر رہی ہیں عدلیہ کو, اور کیا پلان آف ایکشن ہے؟ کیونکہ آج ہی کے دن خبریں کچھ ایسی آئی ہیں کہ عمران خان نے اسلام آباد ڈی چوک پہ احتجاج کی کال دے دی ہے. جی بالکل, شکریہ مطلع جان صاحب, اور آپ کی توسط سے آپ کے تمام ویورز کو اور ثاقب صاحب کو سلام. دیکھیں, کاش عدلیہ ہمارے لیے لڑتی جب 9 اپریل کو یہ ڈرامہ ہوا, کاش اس سے پہلے جب یہ ڈرامہ ہوا, جب سائفر آیا, کاش عدلیہ لڑتی تو شاید پاکستان کی آج یہ حالت نہ ہوتی کہ ہم 11% پہ لونز لے رہے ہیں بیرونی اکاؤنٹ کے کہنے پہ, حالانکہ دنیا میں مارکیٹ میں چائنا میں 2% پہ بھی آپ کو لون اویلیبل تھا. تو ملک تو اس کے یہ حالات ہو گئے, بجلی کا بل, گیس کا بل, پانی کا بل, بٹ دوز آر سیپریٹ ایشو. لیٹس کم ٹو دی جوڈیشری. جوڈیشری اس لیے لڑ رہی ہے آپس میں کہ ان کو جوڈیشری کی عزت قائم رکھنی ہے. یہ عدالت تمام پاکستانیوں کے ٹیکسز سے چلتی ہے, میرے آپ کے ٹیکسز سے. کسی انڈیویجول کی ملکیت ہو ہی نہیں سکتی. اور جو ڈیل آفر ہوا, انفارچونیٹلی ہم تو اسمبلی میں تھے, ہمیں تو ایک بات پتہ چلتی ہے کہ ڈیل یہ آفر ہوا تھا کیا تو قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دیا جائے کیونکہ بہت عالم فاضل ہے اور ان کو 3 سال مزید ایکسٹینشن دی جائے سپریم کورٹ میں, یا پھر ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے ایک اور عدالت بنائی جائے گی جسے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کہیں گے. پتہ نہیں ہمارے لوگ کیوں پڑھے لکھے جاہل ہیں, آپ کی سپریم کورٹ ہی آپ کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, بٹ چلے لیٹس اسیوم دس آئیڈیا واز اے برائٹ آئیڈیا فار اے مومنٹ, اور یہ بننے جا رہی تھی, تو پھر اس میں قاضی صاحب کو ہی لگانا ہے. تو کیا مجھے بتائیں 25 کروڑ کی عوام میں اور کوئی بھی بندہ نہیں ہے قابل, فاضل, ایماندار, اچھا کہ وہ بن سکے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا چیف جسٹس. سو
انفارچونیٹلی جس طرح پاکستان میں ہوتا رہا ہے، جو ہمارے بیرونی آقا ہیں وہ کبھی ہمیں کامیاب نہیں دیکھ سکتے. یہ تو آپ مجھ سے لکھا ہوا لیں گے. 1947 سے لے کے آج تک ہماری ہسٹری. شاندانہ میرا سوال یہ تھا کہ آپ کی پارٹی اس حوالے سے عدلیہ کی آزادی کے لیے آپ کی پارٹی کی کیا اسٹریٹجی ہے، عمران خان کی کیا اسٹریٹجی ہے، اور کیا باہر نکل رہے ہیں، ڈی چوک میں دھرنا کرنے جا رہے ہیں، کیا فیصلہ ہوا ہے پھر؟ جی اگر آپ کو یاد ہے، سوری میں نے جواب لمبا کر دیا مطیع اللہ جان صاحب، بٹ آئی تھنک کانٹیکسٹ ہر چیز کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. جب ہم سب پہ کیسز ہو رہے تھے، جب بابر ستار ان پرٹیکولر میرا اور اس کا کیس دیکھ رہا تھا شہریار افریدی کا، جس میں ہم دہشت گرد تھے جو پتہ نہیں بم پھاڑ رہے تھے کسی عدالت میں، اسپیشلی میرا لکھا تھا مسٹر شاندانہ گلزار ہی از اے ٹیررسٹ، ہیبیچول ٹیررسٹ. تو پتہ نہیں ہیبیچول ٹیررسٹ کون ہوتا ہے. شاندانہ تھوڑی دیر کے لیے اگر اپنی جو ماضی کے تلخ تجربے ان سے باہر نکل آئیں تو مستقبل کی کیا پلاننگ ہے پی ٹی آئی کی اس آئینی ترمیم کے حوالے سے اور آئینی عدالت کے حوالے سے؟ دیکھیں مطیع اللہ جان صاحب، میں بھی کسی کی اولاد ہوں، میرے پیچھے بھی کوئی ہے، میرا دادا نانا وہ نہیں ہوں گے تو میں تو نہیں ہوں. تو I have to explain this to you. بابر ستار کے ساتھ جو کیا، جو کروایا گیا، جو اس نے پھر 6 ججوں نے خط لکھا سپریم کورٹ کو، کیا سپریم کورٹ نے اس پہ کوئی ایکشن لیا؟ I haven't seen anything. اچھا ہم نے کیا کیا؟ ہائی کورٹ کے جج. شاندانہ آپ کی پارٹی کی کیا حکمت عملی ہے؟ پلیز آپ عمران خان کی بتائیں، بات کریں، وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا پالیسی ہے؟ بتا رہی ہوں میں آپ کو سب کچھ بتا رہی ہوں، بٹ آپ مجھے انٹرپٹیڈ ٹائم دیں گے تو میں بات کروں گی نا. تھینک یو. سو اسی طرح میں ہر عدالت میں گئی ہوں، ہر کیس جب ہوا ہے بابر ستار صاحب کا، کیانی صاحب کا. اسی طرح جو ابھی ہم نے جلسہ کیا تھا، جو جلسہ احتجاج میں بدل گیا، جو ہم نے پہنچنا تھا لیاقت باغ، وہ جوڈیشری کے لیے تھا. پیور اینڈ سمپل. آپ دیکھ لیجئے گا کہ اسی جوڈیشری نے 1000 فیصلے ہمارے خلاف دیے. ہم نے کبھی نون لیگ کی طرح کورٹ کو سٹارم نہیں کیا. سو جسٹ ٹو ٹیل یو کہ ابھی بھی انشاءاللہ جو ڈی چوک میں ہو رہا ہے، جو فیصلہ آباد میں ہو رہا ہے، ہمارے جلسے ختم ہو گئے، جلسے پی ٹی آئی کے تھے. اب جتنی بھی احتجاج ہو رہے ہیں، میاں والی میں ہو رہے ہیں، بہاولپور میں ہو رہا ہے، فیصل آباد میں ہو رہا ہے، یہ سب کے سب جوڈیشری کے لیے ہو رہے ہیں. جوڈیشری ہمارے ساتھ نہ کھڑی ہو، ہم پورے ہیں، ہم ہر چیز پہ کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے. ثاقب رشید صاحب، کیا خبریں اڈیالہ جیل میں آج عمران خان نے بھی میڈیا سے جو باتیں کی ہیں تو کیا خبریں ابھی باہر آئی ہیں؟ کچھ ایسی خبریں تھیں کہ بیرسٹر گوہر علی جو چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے اوپر کوئی عمران خان صاحب کا زیادہ اعتماد نہیں ہے، یہ کیا معاملات؟ نہیں، اصل میں جو راولپنڈی کی ریلی تھی، جو احتجاج تھا، اس میں کیونکہ علی امین گنڈا پور پہنچے نہیں تھے اور بیرسٹر گوہر چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے اور سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ ہیں، اور یہ خبریں آئی تھیں 7:15 بجے تقریباً کہ جو احتجاج والا معاملہ ہے وہ اب ختم کر دیا گیا. اور اس وقت جو علی امین گنڈا پور تھے ابھی شاید اسلام آباد ٹول پلازا پہ تھے، اور باقی قیادت بھی کہیں قریب نہیں پہنچی تھی جو جگہ ہے لیاقت باغ کے. تو اس پر انہوں نے کافی برہمی کا اظہار کیا کہ یہ آپ کو ختم نہیں کرنا چاہیے تھا. اور دوسرا پھر انہوں نے یہ 4 اکتوبر کا آ رہا ہے کہ 4 اکتوبر کے حوالے سے کوئی وہ ڈی چوک کی بات بھی آئی ہے کہ ڈی چوک میں کریں. لیکن میرا خیال ہے کہ اسلام آباد میں شاید ان کے لیے مشکل ہو، کیونکہ ابھی لیجسلیشن بھی آپ کو پتہ ہے کی گئی ہے دوبارہ سے فریش، اور اس کی امپلیمنٹیشن پھر پی ٹی آئی پہ ہی پہلی جو ہوگی، خاص طور پر کہ بغیر اجازت کی اگر آپ احتجاج کریں گے تو پھر آپ کو بھگتنا پڑے گا. پھر یہ بھی آج خبر آئی ہے کہ فیڈرل کیبنٹ نے یا کوئی گورنمنٹ جو ہے اس حوالے سے بھی سوچ رہی ہے کہ جو ان کے خلاف کو بغاوت کا مقدمہ بنایا جائے. سنگجانی میں تقاریر ہوئی ہیں اور اس میں بھی یہ پتہ چلا تھا کہ جو اے ٹی اے کے لاز ہیں جو دہشت گردوں کے لیے انہوں نے بنائے تھے کہ اس میں 90 ڈیز کا ایکسٹینڈ کر دیا تھا کہ جو ریمانڈ ہے تو 90 ڈیز میں ان کو کسٹڈی رکھا جا سکتا ہے. تو اس کے حوالے سے بھی یہ خبریں ہیں کہ شاید ان کی گرفتاریاں اگر ہوں گی تو 90 ڈیز میں رکھا جا سکتا ہے.